میرا نام حسن بانو ہے، ایکس ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں اور 2001 سے برابر سیاست میں حصہ لے رہی ہوں۔ پہلے 2001 میں یو سی ممبر، پھر 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ممبر کی حیثیت سے میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ 2001 میں جب میں نے یو سی ممبر کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تو مجھے کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ مختلف این جی اوز نے ہمیں ٹریننگز دی جس سے ہماری ایکسپیرینس میں اضافہ ہوا اور مجھے زیادہ آگے جانے کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوا اور میں ڈسٹرکٹ میں حصہ لینے کے لیے میں نے کوشش کی، جس کی وجہ سے مجھے الحمدللہ کامیابی ہوئی اور 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ممبر رہنے کی وجہ سے میں نے کافی کام کیے اپنے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ 2001 میں میں یو سی ممبر کی حیثیت سے تو آ گئی تھی، گھر میں سے کسی نے روکا نہیں اور نہ میری مشکلات پیش آئیں، لیکن جب ڈسٹرکٹ میں جانے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے منع کیا اور نہ مجھے مالی سپورٹ دی ہے اور نہ میرے ساتھ اور کوئی تعاون کیا ہے۔ میں اپنے محلے کے لوگوں کی شکر گزار ہوں جن کے لیے میں نے 2001 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کے جو کام کیے تھے تو ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور اتنی میری مدد کی، انہوں نے اتنا مجھے آگے لے کر گئے کہ میرا دوسرا نمبر الیکشن میں آیا جبکہ مجھے امید بھی نہیں تھی اس کی۔ چونکہ محلے میں لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، بچے میرے پاس آتی تھی، مجھے خود سلائی وغیرہ آتی تھی، تعلیم تو میری اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف میٹرک تک تھی، لیکن یہ کہ بچے میرے پاس آتی اور سلائی والے کے کام میں گھر میں کرتی تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ میں آگے آ کے ان کی مزید خدمت کروں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب یہاں میں گھر بیٹھے لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں تو کیوں نہ باہر جا کر کھل کے میں اپنے عوام کی خدمت کر سکوں۔ جب ملک کی ترقی میں مرد حصہ لے سکتے ہیں تو وہ زیادہ تر خواتین کے متعلق نہیں سوچتے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین آ کر خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہی سوچ کر میں آگے آئی اور اپنی خواتین کے مسائل جو تھے ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی آواز کو اسمبلی تک پہنچانے کے لیے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے میں سیاست میں آئی اور ڈسٹرکٹ تک آئی۔ آگے میں نے کوشش کی ہے، ایم پی اے کی سیٹ کے لیے میں نے اپلائی کی تھی، لیکن یہ کہ وہ ناکامی ہوئی ہے، اس ناکامی کو میں اپنی کامیابی سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے ڈسٹرکٹ کے اندر رہ کر 2 دفعہ میں نے اتنے کام کیے ہیں کہ لوگ آج پورا کوہاڑ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہماری کونسل میں بنائی گئی تھی کمیٹیاں جن میں 2 فیمیل ہوا کرتی تھیں اور 3 میل۔ تو اس طرح ہم نے اسکول کے ایجوکیشن کمیٹی میں، ہیلتھ کمیٹی میں اور امن کمیٹی میں مجھے ایز اے ممبر لیا گیا۔ تو اس میں میں نے جو امن کمیٹی میں ہم نے بحیثیت ممبر جو خواتین کے مسائل ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی، اگر میں ان میں نہ ہوتی یا میرے ساتھ دوسری خاتون نہ ہوتی تو شاید کوئی عورت ہمارے پاس آ کر یا مرد کے پاس جا کر کوئی مسئلہ ڈسکس نہ کرتی۔ تو ہماری وجہ سے وہ بہت حوصلہ افزائی ان کی ہوئی ہے اور آئی ہیں، اپنے مسئلے ہمیں بتائے ہیں جو ہم نے ان کو حل کیا ہے، ان کو فری لیگل ایڈ بھی دی ہے اور ان کے گھر کے دہلیز پر مسائل جو تھے وہ حل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ میں ہم نے ہاسپٹل کے جو تھے وہ دورے کیے ہیں، بی ایچ یوز کے دورے کیے ہیں جہاں پر بی ایچ یوز میں اگر کوئی نہ ہو، ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی یا نرس نہیں ہوتی تھی، ایل ایچ وی نہیں ہوتی تھی، تو اس کی ہم نے پھر طریقے سے اس کے بات پہنچائی ہے ہیلتھ تک، تو ان کے مسئلے حل کیے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی وہ برقرار ہو گئی اور ان کی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ہونے لگی ہے۔ اسکولوں میں جن کے مسئلے تھے، یہ ٹیچرز وہ اگر مارتی تھیں یا خود نہیں ہوتی تھیں بچوں کو مارتی تھیں، انہوں کو کہا کہ پیار سے بچوں کو پڑھاؤ، اور جو غیر حاضر رہتی تھیں وہ ہماری وجہ سے کہ ہم بار بار جا کے دورہ کرتے تھے تو ٹیچرز کی حاضری ہے وہ صحیح ہونے لگی ہے، اور پھر اس میں بچیاں بھی آنے لگی، ان کو طریقے سے پڑھانے بھی لگی، ان کی تعلیم میں کافی فرق پڑا اور اساتذہ جو تھیں ان کی ڈیوٹی میں بھی کافی فرق پڑا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے اور ڈیلی حساب سے سر انجام دینے لگی۔ ہمیں موومنٹ یونیورسٹی کی طرف سے فنڈ ملا تھا، تقریباً 22 لاکھ روپے تھے جو ہر ضلع کو ملے تھے۔ یہ نہیں پتہ کسی نے کس طرح اس کو استعمال کیا، لیکن ہم نے اس پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ممبرس تھی ہم نے متفقہ طور پر ایک ہم نے ریسورس سینٹر بنایا جس میں ہم نے کمپیوٹرز اور سلائی اور بیوٹیشین کی کلاسز شروع کی جو الحمدللہ 2008 سے لے کر ابھی تک چل رہی ہیں اور خواتین ہمارے پاس آ کے ان سے فائدہ لے رہی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایسے خواتین بھی آتی کیونکہ میری تنظیم بھی ہے انجمن ترقی خواتین کے نام سے، جس میں ہم جی بی وی اور ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی خواتین میرے پاس ادھر آتی ہیں اور الحمدللہ جس ڈسٹنس پتہ کرے وہ فنڈ کہیں بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا کوہاڑ کا جو وومن ریسورس سینٹر تھا وہ اب سوشل ویلفیئر کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور میں وہاں ان کے ساتھ والنٹیئر کام کر رہی ہوں۔ خواتین کا اس لیے بھی آنا ضروری ہے،
سیاست میں کہ وہ خواتین ہی خواتین کے مسئلے کو حل بھی کر سکتی ہے اور وہ بہتر طور پہ اس کو جانتی بھی ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ ہے تو مرد ان کی طرح توجہ نہیں دیتے, بس عورتیں کہیں دور سے گھڑے بھر کے لا رہی ہیں, ان کو کیا پرواہ. اور اس طرح ہیلتھ میں ہے, ہیلتھ میں اگر اسپتال دور بھی ہے تو عورتیں راستے میں مر جاتی ہیں, اگر ان کے گاؤں دور ہیں وہاں PHU وغیرہ نہیں ہیں. تو اس طرح اگر ہمارے پاس خواتین آ کر اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرتی ہیں تو ہم ہی ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس لیے خواتین کا آنا سیاست میں بہت ضروری ہے, یہ اپنی آبادی کا نصف حصہ ہے. خواتین کے لیے تو ہر جگہ مسئلے ہی مسئلے ہیں. پہلے تو ان کو سیاست میں آنے سے اپنے گھر والے رکتے ہیں, پھر خاندان والے باتیں بناتے ہیں, پھر ان کو فائنینشلی جو ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں, جس طرح کہ خود میرے ساتھ پیش ہوا. تو یہ تو میں عوام کا اور اپنے محلے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے علاقے کہ انہوں نے مجھے اس طرح سپورٹ دیے کہ میرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا اور میں الحمدللہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ میں چلی گئی ہوں اور میرے سے اتنا سپورٹ ہوا تھا. تو اگر میں نے ہمت ہار دی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی کہ آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں. اگر میں ایک میٹرک پاس اور گھر میں بیٹھی سلائی کرنے والی عورت اتنا آگے آ سکتی ہوں کہ تنظیمیں بنا سکتی ہوں, الیکشن میں 3-4 بار حصہ لے سکتی ہوں, لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں, تو آج کی نسل تو بہت آگے چلی گئی ہے. آج کی نسل تو بہت لکھی پڑھی ہے. آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے, آج کل تو موبائل کا دور ہے, وہ زیادہ ہم سے سمجھدار ہیں. اور انشاءاللہ اپنے یوتھ سے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے, سیاست میں آئیں گی میری خواتین. اور میں چاہتی ہوں, دل سے چاہتی ہوں کہ میری خواتین اور میری بچی آگے آئیں اور MPA میں نہیں سیٹ پر وہ بیٹھ کر ہماری خدمات کریں, ہمارے ملک کی خدمت کریں. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بچیوں کو ترقی کی اس راہ پر دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایک مضبوط پاکستان سامنے آئے.